السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اگر وہ درود پڑھیں تو ان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، احادیث کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ درود السلام بھی لکھتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اس ضمن میں دو واقعات بھی شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پر کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور وہ ملتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے درود و سلام بھی پڑھتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں اور سلام تو ہم نے کرنا ہوتا ہے، تو ہم ایک ایک دفعہ آہستہ سے درود بھی پڑھ لیں تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو درود السلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ ضرور درود السلام کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری فضیلت ہے درود لکھنے کی، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لکھیں تو اس کے ساتھ آپ پورا پورا درود لکھیں، کیونکہ اس کی احادیث میں بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر میرا نام لکھ کر درود پڑھتا ہے، جب تک وہ اسم مبارک لکھا رہے گا تو فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان سے لیتے ہوئے درود پڑھتے ہیں، اسی طرح نام لکھتے ہوئے، نام مبارک لکھتے ہوئے بھی ساتھ درود لکھیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صاد لام عین جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ پورا پورا درود لکھنا چاہیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی ایک اور فضیلت بھی آئی ہے کہ جو شخص کسی کتاب میں میرا نام لکھے اور اس کے ساتھ درود لکھے تو فرشتے اس وقت تک لکھنے والے پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں، اس کے لیے انہیں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت سب سے زیادہ محدثین کو حاصل ہوئی ہے، کیونکہ یہ نعمت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن علماء حدیث حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی جس سے وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم حدیث لکھنے اور پڑھنے والے ہیں۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی دربار سے ارشاد ہوگا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم میرے نبی پر کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم درود پڑھیں اور جب لکھیں تو اس کے ساتھ درود بھی لکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس ضمن میں آپ کے ساتھ دو واقعات بھی شیئر کروں گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، جب وہ مر گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ جب اس سے پوچھا کہ کس عمل کے سبب اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی ہے، تو اس نے کہا کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا تھا تو اس کے ساتھ درود لکھتا تھا، اس پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ ایک شخص صرف صلی اللہ علیہ پر اکتفا کرتا تھا، یعنی نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ لکھتا تھا، وسلم نہیں لکھتا تھا۔ تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے کہ تم اپنے آپ کو 40 نیکیوں سے کیوں محروم رکھتے ہو، یعنی وسلم بھی لکھو جس میں 4 حرف ہیں اور ہر حرف پر ایک نیکی ہے، تو یہ 40 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی امتی کے درود کو جانتے ہیں کہ وہ کون سا درود پڑھتا ہے اور کس کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، تو کہ مفہوم یہ ہے کہ تم اچھے طریقے سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تم اپنے ناموں کے ساتھ، چہروں کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہو۔
تو اس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دربار رسالت سے بار بار آپ کے لیے دعاؤں کے تحفے آئیں تو کثرت سے درود پڑھیں۔ جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے اتنا وہاں سے دعاؤں کا سلسلہ آپ کے لیے آتا رہے گا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود پڑھیں۔ بار بار دربار رسالت میں آپ کا ذکر ہوگا اور وہاں سے آپ کے لیے دعاؤں کے تحفے آئیں گے۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مسائل آپ کے حل کریں گے، آپ کو سکون دیں گے، آپ کے گھر میں سکون، رزق میں برکت، مال میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک لکھنے کی، پڑھنے کی اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔